صفحہ نمبر 51 آیت نمبر 47 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قالت رب أنى يكون لي ولد، مریم علیہ السلام کہنے لگی اے میرے رب کیسے میرا بچہ پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے پیدا فرما دیتے ہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو حکم فرماتے ہیں ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ نے اس کو لکھائی سکھا دی اور حکمت یعنی سمجھ، تورات اور انجیل کی علوم بھی اللہ اس کو سکھا دیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول ہوں گے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ اپنی امت سے کہے گا کہ میں آپ لوگوں کے لیے اپنے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لایا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں بنا دیتا ہوں مٹی سے پرندے جیسی صورتیں۔ فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک دیتا ہوں۔ فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے وہ اڑنے والا پرندہ بن جائے گا۔ وابرئ الاکمح والابرص، اور میں مادرزاد نبینوں کو صحت یاب کرا دوں گا اور برس کے مریض شفایاب ہو جائیں گے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ بھی کروں گا اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے کیا کچھ کھایا ہے اور کیا کچھ گھروں میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مذکورہ باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم مومن قوم ہو تو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ اور ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب جبریل امین نے ان کو بچے کی بشارت دی تو وہ کہنے لگی میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا، مجھے تو کوئی انسان قریب نہیں آیا۔ تو جبریل امین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے بغیر تمسیس کے بچہ عنایت فرمائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کام کو حکم فرما دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کسی کام میں اسباب کے محتاج نہیں ہے، البتہ دنیا کا نظام اللہ نے ایسے قائم کر رکھا ہے کہ اس میں زیادہ تر اسباب ذرائع کے طور پہ اللہ استعمال فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے، سمجھ بوجھ اس کی کامل ہوگی، تورات کو بھی سمجھتا ہوگا، انجیل کو بھی سمجھتا ہوگا، اور بنی اسرائیل کا نبی ہوگا، وہ کہے گا کہ میں واضح معجزات لایا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عنایت فرمائے تھے، مٹی سے یعنی گارے سے پرندے کی صورت شکل بنا لیتے، اس میں پھونک دیتے
تو اس سے وہ اڑتا ہوا پرندہ نظر آ جاتا، مٹی سے پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ اس امت میں اجازت تھی۔ آج مٹی سے یا کسی اور مادے سے کسی زندہ چیز کی صورت بنانا یہ حرام ہے۔ اس امت میں یہ چیز حرام ہے، اس امت میں اس چیز کی گنجائش تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور بالخصوص سلیمان علیہ السلام کی امت میں تصویروں پہ کوئی پابندی نہیں تھی، اور اس امت میں تصویر پہ پابندی ہے۔ یہ فحاشی عریانی کا ذریعہ ہے، اور اسی وجہ سے معاشرے میں بہت سارے فتنے پھیل گئے ہیں اور مزید بھی پھیل رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد نابینوں پہ ہاتھ پیر لیتے تو وہ بینے بن جاتے، دیکھنے لگتے۔ برس جو جسم کا چمڑا سفید ہو جاتا ہے، اس پہ ہاتھ پھیر لیتے، جلد بالکل تر و تازہ اور کھال بالکل خوشنما بن جاتی، اور ساتھ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن ساتھ ذکر ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بعث بعد الموت کے منکر بن رہے تھے کہ ایک دفعہ موت آ جائے پھر زندگی کس طرح ہوگی، جو مر جائے وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ تو علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، تفسیر مظہری میں ذکر ہے کہ 4 بندوں کو بالخصوص زندہ فرمایا۔ ایک عازر عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، اس نے پیغام بھیجا کہ میں قریب المرگ ہوں، عیسیٰ میرے دوست ہیں، ان کو کہہ دیں کہ میری ملاقات کے لیے آ جائے۔ جب پیغام پہنچا تو آپ چل پڑے اپنے ساتھیوں سمیت، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور اپنے دوست کے درمیان 3 دن کی مسافت تھی۔ تو 3 دن کے بعد جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ 3 دن پہلے انتقال کر چکے ہیں اور اس کو دفن کیا گیا ہے۔ آپ اس کی قبر پہ گئے، کچھ کلمات پڑھے اور قم بِإِذْنِ اللہ کہا، تو عازر اپنی قبر سے اٹھ کھڑے ہوئے، زندہ ہو گئے۔ اور تفسیر مظہری نے لکھا ہے اس کے بعد کافی عرصے تک عازر زندہ رہے، یہاں تک کہ اس کے بعد اس کی کچھ اولاد بھی پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد وفات پا گئے تھے۔ ایک عاشر کی بیٹی، عاشر عربی زبان میں ٹیکس وصول کرنے والے کو کہتے ہیں، اس کی بیٹی وفات پا گئی تھی، بڑا پریشان تھا، تو آپ نے دعا مانگی، اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ اور ایک سام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا سام، ان لوگوں نے کہا کہ یہ اس کی قبر ہے اور عرصہ بیچ میں گزر گیا ہے، آپ تو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، ذرا اس کو بھی زندہ کرا کے دکھاؤ۔ تو آپ نے قم بِإِذْنِ اللہ کہا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ روایت میں ہے کہ اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو جب ان سے پوچھا آپ کے سر کے بال کیوں سفید ہیں، تو اس نے کہا کہ قیامت برپا ہو گئی تھی، کیونکہ حدیث میں جس کو موت آئی اس پہ قیامت برپا ہو گئی۔ وہ قیامت کے غم کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ نے مجھے زندہ تو کرا دیا، اب مجھے جب پھر موت آئے گی تو موت کی سختی ایک دفعہ گزار چکا ہوں،
اب پھر موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہوگا، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کے لیے اب دوبارہ دوسری موت آسان فرما۔ تو اسی ہی وقت اس کو موت آئی۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ جب وفات پا گیا تو بڑھیا بڑی ناراض اور پریشان تھی۔ غسل دے کے کفن پہنا کے وہ چارپائی پہ اٹھا کے لوگ اس کو لے جانے لگے قبرستان کی طرف۔ سامنے سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرمائے یہ بڑھیا کیوں ساتھ جا رہی ہے قبرستان کی طرف؟ لوگوں نے کہا ہم نے تو بہت سمجھایا لیکن یہ نہیں سمجھتی، ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے وجہ دریافت کی تو عرض کرنے لگی میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی دنیا سے رحلت فرما گیا، میں بڑی پریشان ہوں اور غمگین ہوں۔ آپ کو تو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، مردوں کو زندہ کرا سکتے ہو، اللہ سے دعا مانگو۔ تو نوح علیہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ لوگوں نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا کفن پہنا کے، تو وہ اوپر چارپائی سے نیچے اترے اور کفن اپنے گرد لپیٹ کے وہ چارپائی کندھے پہ اٹھا کے واپس اپنے گھر چلے گئے، لوگوں سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ عرصہ دراز یہ آدمی زندہ رہا اور پھر بعد میں وفات پا گئے۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھانا تھا کہ بعث بعد الموت، موت کے بعد زندگی، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو زمانے میں یہ ایک فتنہ اٹھا تھا کہ موت کے بعد زندگی کوئی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ لوگ سمجھ آ جائیں کہ نہیں، موت کے بعد زندگی ہے۔ اس لیے موت کے بعد واقعی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کی ضرورت۔ ہر کوئی جائے گا، کوئی بھی دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، فرمایا دو نصیحتیں چھوڑ رہا ہوں، ایک خاموش نصیحت، موت، ہر وقت موت کو یاد کرتے رہے، اور جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا وہ قیامت میں شہداء میں سے ہوگا۔ اور دوسری بولتی نصیحت وہ قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہم بیٹھتے ہیں یہ فضول نہیں ہے۔ آپ لوگ جو پابندی سے بیٹھ رہے ہیں، یہ آپ لوگ مستقل جو ساتھی بیٹھ رہے ہیں، یہ دینی طالب علموں میں شامل ہیں، یاد رکھنا۔ باقاعدگی سے جو بیٹھ رہے ہیں یہ دینی طالب علم ہیں، روز قرآن پڑھنا سیکھنا، یہ آدمی طالب علم ہے۔ جو روزانہ 1 ساعت 20 منٹ دے رہا ہے یہ طالب علم ہے۔ یہاں تک کہ جو ساتھی کچھ ساتھی بیرون ملک بھی سن رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے پابندی کریں۔ یہ نہ سوچیں یہ تو ان آیتوں کا ترجمہ تو مجھے آتا ہے، نہیں، پابندی سے سنا کریں۔ سننے کا ایک عمل، یہ ایک کام سمجھے، یہ میرا کام ہے۔ روزانہ قرآن 20 منٹ سنوں گا، اوروں کو سناؤں گا، آپ طالب علم ہیں۔ اور جو طالب علم ہے، حدیث میں ہے طالب علم جب جاتا ہے فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ کیا تعظیم ہے طالب علم کی، اس کا اہتمام فرمائیں۔ اور کچھ ساتھی سن بھی رہے ہیں اور رابطہ بھی کرتے ہیں، جو ساتھی کامل اہتمام نہیں کرتے، کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں، ان سے گزارش ہے پابندی کیا کریں۔ بلکہ جو وہ باہر رہ کے یا دوسرے شہروں میں ہو کے سن رہے ہیں، ان کے پاس تو بڑا موقع ہے، اس وقت فارغ نہیں ہے، بعد میں سن لیں۔ کچھ ساتھی ہمارے ایسے بھی ہیں جو اپنے گھروں میں یہ باضابطہ طور پہ یہ تفسیر سنا دیتے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، یہ بڑی بات ہے۔
یہ جدید چیزیں ہیں، یہ معاشرے سے ہم ہٹا نہیں سکتے، اس کو مثبت استعمال پہ ہم لائیں گے کہ اس کو دین کے لیے استعمال کرو، تو دینی فائدہ ان چیزوں سے اٹھائیں تو بھی ایک فائدہ ہے، تو اس کا اہتمام فرمائیں اور اوروں کو اس کام پہ لگاؤ۔ قرآن سنو جی، جو پابندی سے سنتا ہے وہ طالب علم ہے، اس کو طالب علمی کا اجر مل رہا ہے، گھر بیٹھے یہ کتنی آسانی ہے۔ عورتیں کچھ سن رہی ہیں، ساتھی کہتے رہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، قرآن کو پھیلانے میں معاون ثابت ہوں، دین میں ہمارے ساتھ معاونت کرو، یہ چیزیں آخرت میں کام آئیں گی۔ کامل پابندی ہو، نہ سنے کہیں بیماری سفر، تو پھر آپ کے پاس تو یہ ریکارڈنگ جمع ہو رہی ہے، پھر آپ سن لیں، جو یہاں حاضر نہ ہو سکے وہ بعد میں سن لیں۔ آج کل تو یہ جدید فوائد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ مریم علیہ السلام عرض کرنے لگی، اے میرے رب، کس طرح میرا بچہ پیدا ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء۔ جبریل امین نے فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کام کو حکم دیتے ہیں، ہو جا، تو وہ کام ہو ہی جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، سمجھ بوجھ تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کا رسول ہوگا۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وہ ان سے کہے گا میں آپ لوگوں کے رب کی طرف سے واضح نشانیاں معجزات لایا ہوں۔ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ، میں تمہارے لیے بنا دیتا ہوں مٹی سے پرندوں کی صورتیں، پھر اس میں پھونک دیتا ہوں۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتے پرندے بن جاتے ہوں گے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ساتھ فرمائیں گے میں آپ لوگوں کے مادرزاد نابینا لوگوں کو اللہ کے حکم سے بینا بنا دیتا ہوں، اور برس کے مریض شفایاب ہو جائیں گے۔ مردوں کو میں اللہ کے حکم سے زندہ کراؤں گا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے کیا کچھ کھایا ہے اور کیا کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، بے شک مذکورہ باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما۔ موت آئے گی، ضرور آئے گی، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، لامحدود زندگی ہوگی۔ یا اللہ دنیا میں بھی رسوائی سے محفوظ فرما، آخرت میں بھی رسوائیوں سے، ناکامیوں سے محفوظ فرما، اپنی رضا نصیب فرمایا۔ اللہ رحم کرم فضل علم حملہ فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے رحمت والی بارش برسا دے۔ یا اللہ، یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔